جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ ضیاء درود السلام میں حدیث نمبر 35 کچھ اس طرح یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ، نائٹ آف جمعہ، جمعرات کو مغرب کے بعد جو رات ہے اس میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ ہے دارالفتہ اہل سنت، ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم ویڈیو کال سے شروع کرتے ہیں۔ جی، میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ معراج کے کیا معنی ہیں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معراج یہ عروج سے نکلا ہے، بلندی جس کو بولتے ہیں۔ تو معراج کا ویسے لغت کے اعتبار سے معنی بنے گا وہ چیز جس کے ذریعے سے بندے کو بلندی حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات چونکہ ایک خاص کرامت، ایک خاص برکت اور ایک خاص مقام عطا کیا گیا جو عروج کا یعنی بلندی کا ذریعہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا اور جنت و دوزخ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا۔ تو اس لیے معراج کو معراج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو معراج بھی کہتے ہیں اور اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے کہ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں پر، پھر اس کے بعد لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں آپ نے لفظ فرمایا اسراء، تو یہ اسراء ہے یا اسرا ہے؟ اسراء۔ اسراء، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کو سیر کروانا۔ اچھا، اسراء جو ہے، اسراء یہ فعل ہے، اوکے، یعنی جیسے قرآن پاک میں سبحان الذی اسراء اسراء ہے، تو وہ اسراء کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات لے گئی، صحیح، یعنی ایک فعل یعنی کام، جی جی جی، ورب جو ہوتا ہے ورب، جی، وہ ہو گیا، اور یہ نام ہے، یعنی یہ مصدر کہلاتا ہے جی جی، کہ اسراء کا معنی بنتا ہے کہ راتوں رات سیر کروانا۔ کروانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی، سوالات دے دیجیے۔ پوچھنا ہے کہ ہم رجب المرجب میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہم موٹر سائیکل یہ گاڑی وغیرہ کو پیمنٹ پہ دیتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کچھ رقم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور کچھ رقم موجود نہیں ہوتا ہے۔ ان کا پیمنٹ میں 2 مہینے باقی ہے، کچھ کے پیمنٹ میں 4 مہینے اور کچھ کے 6 مہینے باقی ہے، تو ہم کس رقم کا زکوٰۃ ادا کریں؟ ہمارے پاس جو موجود ہے یا جو اب ہمارے پاس جو رقم موجود نہیں ہے، ہمارا پیمنٹ ابھی آنے کو 2 مہینہ باقی ہے، 4 مہینہ، تو سارے کا رقم کا زکوٰۃ ادا کریں یا جو موجود ہے ان کا ادا کریں؟ جی مفتی صاحب، ایک تو یہ مسکنسپشن کہ کیا رجب شعبان رمضان میں ہی دی جائے گی، اس کا کیا شرعی طریقہ، اور باقی ان کے سوال کا جواب۔ دیکھیں، جو ان کے سوال کا جواب ہے، انہوں نے کہا کہ رجب المرجب میں یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جو کاروبار کرتے ہیں اس میں پیمنٹ ان کی 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آنے کی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ یہ جو ان کے پاس موجود ہے اس پہ نکالیں گے یا جو ان کا ادھار ہے اس پر نکالیں گے، اس پر بھی نکالیں گے۔ جی جی، تو دیکھیں، زکوٰۃ تو دونوں پر آپ کو نکالنی ہے، یعنی زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہے جو آپ کے پاس رقم موجود ہے، اور جو آپ نے ادھار دی ہوئی ہے یا مال دیا ہوا ہے اس کی رقم آپ کے پاس آنی ہے، ان دونوں پر زکوٰۃ دینا تو لازم ہے۔
اور ایک ساتھ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ حکم شرع یہ ہے کہ جب اس مال میں سے نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا تو پھر اس وقت جتنا ملا ہے اس کو دینا ضروری ہو جائے گا، دینا تو پڑے گا آپ کو بہر صورت، تو جب ملے گا اس وقت دینا پڑے گا، 4 مہینے بعد 6 مہینے کے بعد۔ اگر بالفرض اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ سال 2 سال ہو جاتے ہیں تو پھر جب ملے گی تو جتنے سال کی نہیں ادا کی اس مال کے اوپر زکوٰۃ تمام سالوں کی دینا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی دینا چاہیں ابھی دے سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ملتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد دے سکتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ملتے ہیں 2 مہینے کے بعد دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر نصاب کا 5واں حصہ مل گیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال ہے جی کہ ابھی نصاب جیسے 50,000 روپے ہے، صحیح، تو اس کا 5واں حصہ یعنی 10,000 روپے مل گئے تو اب اس 10,000 کے اوپر زکوٰۃ ابھی سے نکالنا پڑے گی جب وہ مل جائیں گے تو صحیح، ماشاء اللہ۔ اور وہ جو مسئلہ یہ کہ لوگ مسئلہ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رجب اور شعبان کے اندر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ تو دیکھیں نکال سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں نکالنا ضروری بھی ہوگا۔ صحیح، رمضان یہ زکوٰۃ کا مہینہ یوں نہیں کہ اس مہینے کے اندر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، بلکہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ سال گزرنے کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 10 رجب المرجب کو صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال کی 10 رجب کو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صحیح، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اب 2 مہینے تک اس کا انتظار کرے گا کہ رمضان آئے گا تو میں رمضان میں ادا کروں گا، تاخیر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی فوری طور پر آپ شرعی فقیر کو تلاش کریں، یا کسی جہاں پر آپ دیتے ہیں زکوٰۃ کے، جہاں آپ کی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو، وہاں پہ فوری طور پر زکوٰۃ اپنی پہنچا دیں، یہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ یہ امید ہے کہ سائل محترم کو ان کا جواب بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ مل گیا، ماشاء اللہ۔ جی، آڈیو کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے تعلیم کوئی بھی حاصل نہیں کی، نہ قرآن پاک کی نہ سکول کی، اور میری عمر تقریباً 45 سال ہے۔ اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرت کے لیے میں کون سی ایسی شے پڑھوں جس سے میرے دل کو بھی سکون ہو اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں آپ ایک تو اچھے ماحول سے، یعنی جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے تو وابستہ ہو جائیں، اور دوسرا اتنا یاد رکھ لیں کہ جو بندے کے اوپر چیزیں سیکھنا فرض ہے، وہ چاہے آپ 45 سال کے ہوں، آپ 55 سال کے ہوں یا 65 سال کے ہوں، کتنی ہی بڑی عمر ہو چکی ہو، جو چیزیں سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے وہ تو آپ کو سیکھنا ہی پڑیں گی۔ صحیح، یعنی نماز کے احکام آپ پر سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد یعنی باطل ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی، ان چیزوں کی معرفت، ان چیزوں کو پہچاننا، ان کا علم حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے اوپر لازم ہیں ان چیزوں کا علم تو آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کی کچھ مقدار ہے، کچھ حصہ ہے کہ جو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر کم از کم ایک آیت مبارکہ یاد کرنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ نماز کے اندر ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، تو لہذا ایک آیت کا یاد کر لینا تو آپ کے پر فرض ہوگا، جیسے الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ الفاتحہ مکمل، اس کے ساتھ کم از کم ایک سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، ان تینوں میں سے کوئی ایک، اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ، اس کو یاد کر لینا آپ کے اوپر واجب ہے، تو اس کو فوری طور پہ یاد کریں، التحیات کو یاد کریں تاکہ آپ کی نماز وغیرہ یہ درست ہو سکے۔ باقی آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اجتماعات کے اندر آتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی اور اس کا ذہن بھی ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے لیے مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں، ہمیں آپ کا ایکوریٹ ایڈریس تو نہیں پتا، مگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام اگر اس قریبی مسجد کے اندر ہے تو آپ فجر میں عشاء کی نماز میں مسجد میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں وہ آپ کو پڑھائیں گے، دعائیں کئی ایسی ہوں گی جو بار بار ریپیٹ ہوں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے انداز کے ساتھ یہ دعائیں وغیرہ یاد ہو جائیں گی۔ آپ کا جذبہ صد مرحبا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کافی سارے آڈیوز اور ویڈیوز بھی ہیں، مگر یہاں میسیجز کی بھی لائن ہے، 2-3 میسیج لے لیتے ہیں۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ غصے کا علاج بتا دیں حافظ خضر۔ غصے کے علاج پر امیر اہل سنت کا پورا ایک رسالہ ہے، غصے کا علاج، نام ہی اس کا غصے کا علاج ہے، اس میں مختلف علاج لکھے ہوئے ہیں کہ بندے کو جب غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے تو زمین سے چمٹ جائے، یہ سارے امور جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے غصہ اس کا دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے
کہ اللہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اور اگر وہ سامنے والے پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصے کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گی. مزید تفصیل کے لیے آپ اس رسالے کو غصے کا علاج جو میرے سنت کا رسالہ ہے اس کا مطالعہ کر لیں. یہ پوچھ رہے کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میت کے پاس موبائل سے تلاوت لگا سکتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر اسے کوئی نہ سنے؟ دیکھیں, اب ہر چیز کے اندر اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کا رواج نہیں ڈالنا چاہیے. جو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق میت کے پاس قرآن پاک پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, ذکر و اذکار اس کے پاس کریں. ہاں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں, یعنی کوئی بھی گھر کے اندر موجود نہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر سکے, تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے, اب وہاں پر آپ جو ہے وہ لگا دیں تلاوت. لیکن یہ ہوگا کم از کم کوئی تو بیٹھ کر اس کو ساتھ ساتھ سنتا رہے, تاکہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے, اہمیت ہے, وہ بھی باقی رہے. اور کوئی سننے والا ہی نہ ہو, ویسے ہی لگا دیں تو جائز تو ہوگا لگانا, لیکن مناسب نہیں ہوگا. لیکن طریقہ کار بہرحال یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ بندہ باقاعدہ تلاوت کرے, ذکر و اذکار کریں, تاکہ اس سے میت کو فائدہ پہنچے. ماشاءاللہ. جی ویڈیو کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ میرا نام ثناء اللہ ہے, میں ڈسٹرکٹ دادو سے تعلق رکھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا؟ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی, اور اس پر بہت سارے دلائل قرآن سے بھی موجود ہیں, احادیث طیبہ سے بھی موجود ہیں, اور عقلی طور پر بھی موجود ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان اللہ. اب یہاں پر اس آیت پر ہم غور کریں تو بہت سارے الفاظ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی. سب سے پہلے تو بعبدہ, وہ اپنے بندے کو لے گیا, اور عبد جو کلمہ ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے کو بولتے ہیں. روح کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. عمومی طور پر جو اسلوب ہے, منہج ہے قرآن مجید فرقان حمید کا, عربی زبان کا, اس میں عبد اسی صورت میں بولا جاتا ہے جبکہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہو. دوسری بات یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے سبحان کے ذریعے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کے جو ہر عیب سے پاک ہے. کیا بات. اصل میں معراج ایک یوں کہہ لیں کہ محیر العقول, خلاف عادت ایک ایسا کام تھا کہ جس سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی ابتدا میں ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا, بیان فرما دیا کہ یہ جو چیزیں مشکل ہیں کہ رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے اس زمانے کے اندر مسجد اقصی تک لے جانا, یہ تمہارے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے, تمہارے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس عیب سے پاک ہے, وہ چاہے تو لمحے بھر کے اندر کہاں سے کہاں کسی کو بھی لے جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ قدرت دے سکتا ہے فی زمانہ کہ ہم تھوڑے سے وقفے کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں آج کے دور کے اندر پہنچ جاتے ہیں, کیسے کیسے طیارے, کیسے کیسے جہاز جو ہے وہ وجود کے اندر آ چکے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو برتر ہے, پاک ہے. تو اگر یہ روح کے ساتھ کا معاملہ ہوتا تو پھر اس کے ابتدا میں اس کو ذکر کرنے کا کوئی یعنی اتنا خاص فائدہ نہ ہوتا, اس لیے کہ روح تو کسی کی بھی کہیں پہنچ سکتی ہے. اصل ہے کہ جسم کے ساتھ کسی کو کسی مقام پر پہنچایا جائے. تیسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا اعلان فرمایا تو کفار نے اعتراضات کیے, جس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوابات مرحمت فرمائے. اگر یہ معاملہ روح کا ہوتا, خواب کا ہوتا, تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی کسی کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہو اور اس کی روح کہاں سے کہاں پہنچ جائے, اس کا خواب کہیں سے کہیں پہنچ جائے, تو اعتراض کا کوئی محل ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ یوں کہہ سکتے تھے. تو ان کا اعتراض کرنے کی بالکل واضح اس بات کی دلیل ہے کہ جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی, اس لیے ان کو اس کے اوپر اعتراض ہوا تھا. تو ہمارا جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج یہ جسمانی کروائی گئی تھی. دوسرا جو سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یا نہیں ہوا, تو اس میں بھی جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور اس پر احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو کہتے رآ 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 رآ، یہ بولتے جاتے یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا، اور رآ کا مطلب ہوتا کہ آپ نے اللہ کی زیارت کی، بولتے جاتے اس طرح، تو یہ موقف بیان کیا۔ اسی طرح ابن عساکر کی اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام عطا فرمایا کہ ان سے گفتگو کی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنا دیدار بے حجاب کروایا، کہ آپ نے مجھے بے حجاب دیکھا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ سنن جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کیا بات! تو کثیر احادیث طیبہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں، آثار صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی طرح سورہ والنجم کے شروع میں 18 جو آیتیں ہیں اس میں انتہائی اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلندی پر جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر ملاقات کا تذکرہ بھی ہے اور دیکھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ عباس نے یہ کہا کہ یہاں پر دیکھنا جو ہے وہ جبریل امین کو دیکھنا ہے، جبریل امین سے ملاقات ہے، لیکن دیگر مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ جس اہتمام کے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا گیا ہے، ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، دیکھنے کا، زیارت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ایک بندے کی بندے سے ملاقات کا تذکرہ نہیں ہوتا، یہ ایک اہتمام ہے۔ تو اس اہتمام کا مطلب ہے کہ کسی ایسی ہستی کی زیارت کروائی جا رہی ہے کہ جس کی زیارت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عروج کا سبب ہے۔ جبریل امین علیہ السلام تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربان کے خادم ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر جو زیارت کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب مزید آپ کے علم و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، بڑے اچھے انداز سے آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی۔ جی مزید 2 کال سے جی مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ آج کل ایک نیٹ پر یعنی کہ ایسی سکیم چل رہی ہے جس میں یعنی کہ وہ 25,000 پہ یعنی کہ لے رہی ہیں، اور یعنی کہ 50 دن کے اندر قریباً 50,000 یا 52,000 پہ دے رہے ہیں، مگر انہوں نے شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان کے کلپ یا ویڈیو دن کے اندر 1 یا 2 بار دیکھنا لازمی ہے، نہیں تو وہ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے یا سود وغیرہ میں آئے گا؟ جی دیکھیں، یہ تو انہوں نے مختصر سا بتایا ہے، اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جو انہوں نے بتایا ہے اس کی روشنی کے اندر بھی یہ ناجائز ہے کہ جس کام کے اوپر ان کو مقرر کیا جا رہا ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کو قابل اجارہ کہا جائے، جس کے اوپر اجارہ ہو سکے، جس کے اوپر نوکری پر مقرر کیا جا سکے، تو اس طرح پیسے کمانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، دوسری کال۔ جی میرا سوال یہ تھا نا کہ میں نے منت مانی ہے سورہ یاسین کی نا، یعنی کہ میں 300 بار پڑھ کے دعا کروں گا نا یہ کام ہو جائے گا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سارے بندے ایک دفعہ اکٹھے کر کے وہ 300 دفعہ پڑھے، یا میں جو ہے نا 3-4 دن میں وہ پڑھ کے تو پھر دعا کر کے تو وہ کر؟
جی کیا فرماتے ہیں یہ خود ہی پڑھیں گے، اوروں کو جمع کر کے جو ہے وہ نہیں پڑھائیں گے. ٹائم ڈیوریشن بھلے وہ یہ جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں اتنے عرصے کے اندر یہ پڑھ لیں گے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا نا کہ میں ایک ہی دن میں ساری پڑھوں گا. صحیح. تو جتنی جلدی اس کو ممکن ہو پورا خود ہی پڑھیں. ٹھیک. تو یہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا. دوسرا اس میں تھوڑا سا میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، انہوں نے 300 بار سورہ یاسین پڑھنے کی نیت کی تو بڑی مشکل منتیں مان لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی وہ منت ماننی چاہیے کہ جس کو آپ پورا کر سکیں. ایک تو نیک جائز کام کی منت ہونی چاہیے. باقی منت کی نظر کی شرائط اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن نظر وہ ماننی چاہیے کہ جس کو آپ پورا بھی کر سکیں، یعنی آپ کا کام ہو جائے تو وہ پورا کیا جا سکے. ورنہ پھر بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں اور یہ مشکل ان کی اپنے اوپر خود سے لی ہوئی ہوتی ہے، پھر بعض اوقات اس کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا. تو اس لیے منت ماننے سے پہلے یا تو شرعی مسئلہ پوچھ لیں کہ بھئی اس طرح کی منت مانیں یا نہ مانیں، اور پھر اگر مان لی ہے تو پھر تو اس کو پورا کرنا پڑے گا. اگر وہ شرعی نظر بن جاتی ہے، منت بن جاتی ہے. ٹھیک. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. کیا سنت غیر موقدہ میں واجب ترک ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ یعنی جی بالکل. سنت غیر موقدہ ہوں یا نوافل ہوں، ان کے اندر چیزیں فرض بھی ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتی ہیں، اور خود ان کے اندر سنت موقدہ بھی ہوتی ہیں. تو لہذا اگر ان کے اندر بھی کوئی واجب ایسا چھوٹا ہے کہ جس کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو اس میں بھی سجدہ سہو یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ جو خرچہ ہر مہینے اپنی زوجہ کو دیتا ہوں، اگر ان پیسوں سے میری زوجہ کچھ رقم جمع کر لیتی ہے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ میری زوجہ ہی دے گی اور اس کی یعنی ذمہ دار میری زوجہ ہی ہے. اگر وہ نہیں دیتی تو کیا مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ زوجہ کی ملک وہ چیز کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے تم اس کو گھر چلاؤ اس سے، اور جو کچھ بچت ہو جائے گی وہ تمہاری اپنی ہے. بہت سارے گھروں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کی ملک کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ گھر چلاتی ہیں اور کچھ پیسے بچا کر جمع کرتی رہتی ہیں، جوڑتی رہتی ہیں، تو پھر تو وہ زوجہ کی ہو گئی. اب زکوٰۃ کی مقدار کو وہ پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے شرائط کی بنیاد پر، تو زکوٰۃ پھر زوجہ ہی کے پر لازم ہوگی، اور آپ چاہیں تو اس کی اجازت سے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں پوچھ گچھ جو ہوگی وہ بھی زوجہ ہی سے ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک کرنا مقصود نہیں ہوتا، اختیار مرد ہی کا ہوتا ہے، اسی کے وہ پیسے قرار پاتے ہیں اور اس کو صرف گھر چلانے کے لیے وہ رقم دی گئی ہوتی ہے. اب جو بچے گی تو وہ بھی شوہری کی ہوگی. اگر صورتحال یہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ رقم شوہری کی کہلائے گی. اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے یا دیگر مال کے ساتھ ملا کر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو شرائط کی صورت میں زکوٰۃ اس کے اوپر دینا واجب ہوگا. مفتی صاحب یہ 2-3 زکوٰۃ کی سوالات یہاں پر ہیں. مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے پاس گولڈ 10 گرام ہے اور بائک ہے، اپنے پیسے نہیں ہیں، اس طرح کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیں. اگر تو سونا یہ 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے، یا آپ کے پاس سونا ہے اور سونے کے علاوہ آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس رقم ضرورت کے علاوہ موجود ہے، یا آپ کے پاس چاندی موجود ہے، یا بیچنے کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ لازم ہو جائے گی. اور فقط آپ کے پاس سونا ہے جو 7.5 تولے سے کم ہے. اب اگر اس کے ساتھ اگرچہ آپ کے پاس بائک ہے جو آپ کے استعمال ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ویڈیو سوال مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی بہترین دعا کون سی ہے؟ جی مفتی صاحب اس میں ایک تو استغفار کا حکم آیا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر استغفار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. اور دوسرا اس میں ایک روایت کے اندر، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اسی طرح استغفار کیا کریں، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار جو بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جی آڈیو سوال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو اس میں داڑھی مبارک یا سر کا بال ٹوٹ جائے تو اس میں دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تھوڑی سی معلومات بتا دیں. جی حضرت. جی
اگر وضو کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے وہ بال کے ٹوٹے ہیں تو 1 2 3 بال تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک کھجور، 2 کھجور، 3 کھجوریں یہ دینا ہوں گی، یا 1 مٹھی اناج صدقہ کرنا ہوگا. یعنی 1 بال کے بدلے 1 کھجور دے دی، 2 بال کے بدلے 2 کھجور دے دی، 3 بال کے بدلے 3 کھجور دے دی. اگر اس سے زائد ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ فطر دینا ہوگا. اور اگر چوتھائی داڑھی یا چوتھائی سر کے بال کسی کے اس طرح گر گئے اس کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اس کو دم دینا ہوگا. تو اگر 1 2 3 گرے ہیں تو اس پر 1 کھجور، 2 کھجوریں، 3 کھجوریں یا 1 مٹھی اناج ہر بال کے بدلے دے دے. اور ورنہ اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا. ایک صدقہ فطر دے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، موجودہ عمرے کا یہ سوال تھا، اور جو پرابلم ہوا ہے دنیا بھر کے اندر، اور اس میں کئی زائرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیتیں بھی کر لی تھی اور وہ سفر نہیں کر سکے. تو موجودہ اس صورتحال کے پیش نظر عمرے کا کیا کریں؟ اور آپ ماشاءاللہ اپنے اس منصب کے حوالے سے موجودہ دور میں آپ لوگوں کو اس معاملے کو دینی حوالے سے کس طرح لینے کا حکم فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ جنہوں نے احرام باندھ لیا تھا، احرام باندھ کے بہت سے وہ تھے کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے، احرام کی نیت کر چکے تھے. بہت سے وہ تھے کہ جو جہاز میں بھی سوار ہو چکے تھے. غالباً بہت سے وہ تھے کہ جو کسی مقام پر پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا گیا. تو یہ تمام کی تمام صورتیں، یعنی جب بندہ احرام باندھ لے حج یا عمرے کا اور پھر اس کو عمرہ یا حج کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو اصطلاح کے اندر محصر بولتے ہیں. یعنی ایسا بندہ محصر کہلاتا ہے کہ اس کو عمرہ ادا کرنے سے یا حج ادا کرنے سے روک دیا گیا. اب اگر ایسا ہوتا کہ 2-3 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہونے کی امید ہوتی تو حکم یہی دیا جاتا کہ اپنے احرام کے اندر باقی رہیں اور جب یہ پریشانی دور ہو جائے تو جا کے عمرہ ادا کر لیں. لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پھر احصار کے احکام یہ ثابت ہوں گے. اب حکم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ احرام باندھ چکا اور وہ عمرہ یا حج عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اس پر احصار کے احکام ثابت ہو گئے ہیں، تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حرم کے اندر قربانی کروائیں گے. یعنی یا تو وہاں پر کسی کو مقرر کر دیں، فون کر کے اس کو کہہ دیں کہ بھئی وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے. جب ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی فعل ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ احرام سے باہر نکل آئیں. بہتر یہ ہے کہ حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں تو یہ احرام سے باہر ہو جائیں گے. ورنہ اگر یہ کوئی بھی کام کریں گے، مثلا خوشبو لگا لی، بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس کے ذریعے سے بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ احصار کا محصر کا حکم ہے. تو جتنے بھی ایسے افراد تھے ان پر یہ کرنا لازم ہے کہ پہلے یہ قربانی کروائیں گے. قربانی کروائے بغیر ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ احرام اتار لیں. بعض لوگوں نے اس طرح کیا کہ احرام اتار لیا تو چونکہ انہوں نے نادانی کی بنیاد پر احرام یہ سمجھ کے اتارا ہے کہ ان پر سے احرام ختم ہو گیا، تو اس صورت میں بچت یوں ہو گئی کہ کم از کم اگر احرام کے منافی انہوں نے جو کام کیے ہیں اس پر ایک دم ان کو دینا پڑے گا، دم بھی ادا کرنا پڑے گا اور وہاں پہ قربانی بھی انہوں نے قربانی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ان کے اوپر سے یہ عمرہ معاف ہو گیا، انہوں نے جلد سے جلد اس کی قضا بھی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال عمرے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ ہوئی تو حدیبیہ کے مقام پر یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے اور مقام حدیبیہ پر موجود تھے، تو وہاں کفار نے پھر روک دیا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا وہ حصہ کہ جو حرم کے اندر شامل ہے وہاں پر آپ نے قربانی کروائیں، پھر حلق کروایا اور احرام کھول دیا، اور اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء یعنی جو قضاء عمرہ تھا جو رہ گیا تھا اس عمرے کو آپ نے ادا فرمایا ہے. جی اس میں یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی، کیونکہ یہاں پہ 2-3 جنوں نے سوال کیا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر قربانی ہوئی تھی تو یہ تو اس کے باہر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حدیبیہ کا ایک مقام حرم کے اندر بھی ہے. جی یعنی یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی صراحت کی ہے، اور یہ کتب جو تاریخ کی کتب ہیں، سیرت کی کتب ہیں، ان کے اندر ائمہ نے اس بات کی صراحت کی کہ حدیبیہ کا ایک حصہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور اسی مقام پر جو ہے وہ قربانی یہ کی گئی تھی. اچھا، دوسرا جو آپ احتیاط کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیشہ ویسے تو افضل اور اولا یہی ہے کہ جو احرام باندھا جائے وہ جتنا پہلے باندھ لیں گے وہ اچھا ہے.
جبکہ اس کی پابندیوں کو نبھا سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اس کو نبھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ جیسے براہ راست آپ کی فلائٹ ہے، کراچی سے آپ بیٹھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جدہ یا مدینہ منورہ آپ کی فلائٹ، جدہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ احرام جو باندھیں وہ جب جہاز فلائی کر جائے اور کچھ آگے چلا جائے تو پھر اس کے بعد آپ احرام کی نیت کریں. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں جو ٹشو وغیرہ ہوتے ہیں وہ خوشبو والے ہوتے ہیں، خوشبو لگنے کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہی کفارے کی صورتیں لازم آ سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست نہیں جا رہے، آپ کا اسٹے ہے کسی مقام پر، تو پھر آپ جہاں اتریں وہاں پر آپ پھر احرام کی نیت کریں. یعنی وہاں سے جب آپ بیٹھ جائیں احرام باندھ لیں، چادریں پہن لیں، پھر جب آپ جہاز میں وہاں سے بیٹھ جائیں تو پھر وہاں سے آپ احرام کی نیت کریں. اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو حکم ہے، حکم یہ ہے کہ میقات سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے. یہ دو چادریں جو ہیں یہ احرام کی چادریں کہلاتی ہیں، لیکن حقیقتاً جو احرام ہے، احرام نام ہے نیت کرنے کا، کہ آپ نے عمرے یا حج کی نیت کی اور متصلاً ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا، یا اس کی جگہ پر سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھا. سنت لبیک پڑھنا ہے. تو یہ جب آپ دونوں کام کر لیں گے، نیت کریں گے اور لبیک پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ احرام آپ کا شروع ہو جائے گا. تو ہمیشہ اس کے اندر احتیاط یہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے، اس سے جلد مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو نجات نصیب فرمائے. اور اس کی ٹینشن بہت زیادہ لے لی گئی ہے. احتیاط اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اتنی ٹینشن اپنے اوپر نہیں اوڑھنی چاہیے کہ بعد میں بیماری ختم ہو جائے اور یہ ٹینشن باقی رہ جائے، اس کی بیماریاں رہ جائیں. ایسا نہ کرنا چاہیے. صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے جی، آڈیو کالز. میرا نام اسلام طارق ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں. ایک دفعہ صرف گولڈ پہ زکوٰۃ دی ہے. ابھی میری جاب نہیں ہے، میں جاب لیس ہوں، اور کیا کہتے ہیں سیلری پیسے وغیرہ نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں جب یہ میرا کام شروع ہو جائے، جاب نہیں لگے، تو میں اس ٹائم یہ گولڈ کی زکوٰۃ دے دوں؟ ان کے جو سوال سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جی. اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو دیکھیں پھر تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. یا تو اپنے اس گولڈ کے کچھ حصے کو بیچ کر آپ زکوٰۃ دیں، یا اسی گولڈ کے ذریعے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، یا پھر آپ قرض لے کے زکوٰۃ ادا کریں اور جب آپ کے پاس رقم آ جائے تو پھر آپ اس قرض کو ادا کر دیں. زکوٰۃ میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی. ایک اور. میرا نام سید کاشف ہے، اور مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ معراج سے کوئی انکار کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور. دیکھیں اگر تو کوئی اصلاً ہی یہ کہتا ہے کہ معراج کچھ ہے ہی نہیں، معراج سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو یہ کفر کی صورت بن جائے گی. کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ سرے سے کہتا ہے کہ معراج کچھ ہے ہی نہیں، معراج ہوئی نہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت لی، وہاں لے گئی تاکہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ تو قرآن کی آیت کا اس حوالے سے انکار ہو جائے گا. تو اگر وہ مطلقاً معراج کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر کی صورت ہے. ہاں اگر کسی مخصوص صورت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہاں پر احکام تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اوپر خطا کا حکم لگتا ہے کہ وہ خطا کار ہے، یا اور کوئی حکم اس کے اوپر اور جہت سے لگے گا. لیکن مطلقاً معراج کا انکار یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کفر تک بندے کو پہنچا دے گا. صحیح. تو سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر دودھ میں پانی ڈال دیا جائے اور جس کو دودھ دیتے ہیں اس کو بھی پتا ہو کہ اس میں پانی ہے، تو یہ کام غلط ہے یا صحیح؟ دیکھیں دودھ میں پانی اتنا ملانا جائز ہے کہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ بھئی اس کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے، تو اتنا ملا سکتے ہیں، عرف سے زیادہ نہیں ملا سکتے. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں اپنے جیب خرچ میں سے پیسے جوڑ کر اپنے حصے کی قربانی کر سکتی ہوں یا اپنے بیٹے کا عقیقہ، کون سا کام لازمی ہے؟ دیکھیں اگر تو پیسے آپ کے پاس اتنے ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں، یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے اس کی صبح سے لے کر آپ کے پاس 30 ذی الحجہ کی مغرب کے درمیان اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جو قربانی کے نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہوگی کہ یا تو آپ قربانی کریں یا قربانی کے اندر آپ حصہ لیں، یہ کرنا ضروری ہوگا.
اور جہاں تک رہا عقیقہ، تو عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے، اور یہ کرنا باپ کے لیے ہے کہ باپ جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے گا۔ ماں کر سکتی ہے لیکن ماں باپ کی اجازت کے ساتھ ہی کرے گی، تو وہ عقیقہ باپ کو کرنا چاہیے، باپ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرے۔ لیکن جو قربانی ہے اس کی رقم اگر آپ کے پاس اتنی جمع ہو جاتی ہے قربانی کے ایام میں، تو پھر وہ قربانی کرنا ان کے اپنے اوپر لازم ہوگا۔ آڈیو سوال جی۔ میں بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام امداد علی ہے، اور میرا ایک مسئلہ ہے کہ یہ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک آئے ہیں، تو کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے معاملات چل پڑے ہیں کہ مختلف چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ویسے ہی معروف ہے، یعنی یہ چلتی بھی آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، تو وہاں تو اس کی شہرت کافی ہے کہ اس کی شہرت کی بنیاد پر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک اس کو تسلیم کریں گے، اور یہی گمان رکھیں گے، یہی اعتقاد رکھیں گے کہ یہ نسلاً بعد نسلیں چلتے ہوئے آگے تک پہنچے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ قرآن کھولا اس میں سے پتہ نہیں کس کا کون سا بال نکلا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اور بعض تو اتنے آگے بڑے کہ مسلح جھاڑتے ہیں اور مسلح میں سے جو بال نکلتے ہیں نعوذ باللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح منسوب کیا جائے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ اگرچہ کہ قول کے اعتبار سے ہے، بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا ہے، لیکن یہ کم نہیں ہے بات یہ والی کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں اور اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ یہ آپ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے کہ شہرت کے ساتھ جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کہ اس کے انکار کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ علماء نے یہاں پر شہرت کو کافی سمجھا ہے کہ اگر وہ مشہور ہے تو اس کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور کسی چیز کو یعنی مبارک جگہ سے وہ مل گیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا، یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے گریز کرنا، اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک جی، ایک اور آڈیو سوال۔ ہمارے پاس ایک بچڑا تھا گائے کا جو چھوٹے بھائی نے قربانی کے لیے وقف کیا، ہم نے بیچ دیا۔ ہمارے گھر میں شادی تھی چھوٹی بہن کی تو وہ ہم نے بیچ دیا، لہذا اس کے بارے میں معلومات لینی تھی کہ اس کا کیا حل ہوگا۔ جی حضور، اب اگر فقط نیت کی تھی اور یہ غنی لوگ ہیں تو اس صورت میں تو اس کو اس پر یہ نہیں تھا کہ متعین ہو جاتے کہ اسی کو انہوں نے ذبح کرنا ہے، اس کی جگہ یہ دوسرے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اس سے اچھا جانور ہونا چاہیے یا کم از کم ایسا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھ سے میسیجز کا کچھ وہ لے لیتے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو جائے تو وہ نماز عشاء کب ادا کرے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء سے پہلے سو لیے تو اب اٹھنے پر نماز عشاء نہیں پڑھیں گے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہی 12 بجے تک ہے، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند جانتے تھے کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ اس کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اگر کوئی سو بھی گیا اور وہ اٹھا تو اس نے نماز عشاء ہی ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء کا جو وقت رہتا ہے وہ نماز فجر تک رہتا ہے، یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہو جائے گی اس وقت تک عشاء کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر آپ جب بھی عشاء کی نماز ادا کریں گے عشاء کی نماز ہی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ تو آپ جو ہے اگر سو بھی گئے ہیں تو جب بھی اٹھیں گے تو صبح صادق سے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور ادا ہی کی نیت سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد
باقی تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے نماز جنازہ میں، باقی تکبیروں میں آپ ہاتھ باندھ کے رکھیں گے اور اس میں اللہ اکبر کہیں گے کہ جو نماز جنازہ ہے اس کے 2 رکن ہیں، ایک تو اس میں قیام کرنا ہے اور دوسرا 4 مرتبہ یہ تکبیر کہنا ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ باقی جو ثنا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ نماز میں حضرت یہ انگلی یہ دیکھیے گا انگلی ایسے یہ اس طرح ہم تو اٹھاتے ہیں، بعض ایسے انگلی اٹھا کے پھر اتحیات میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسے؟ جی، اس میں جو احناف کا صحیح موقف ہے، درست موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے انگلی اٹھائی اشہد اللہ پر اور اللہ پہ جب آپ نے نیچے کرنی ہے تو پھر بالکل سیدھا کر لینا ہے، اس کو پھر یوں نہیں رکھنا، نہ ہلانا ہے، بلکہ اشارہ آپ نے کر دیا ایک دفعہ، اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ بچے کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے ایک اضافی انگوٹھا لٹک رہا ہے، نہیں بعض اوقات کچھ کا ہوتا ہے، تو وہ اتارنا جائز ہے کہ نہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیں۔ بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، سرجری کروا سکتے ہیں، اسے ہٹا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورت مرد کی طرح نماز پڑھ سکتی ہے، یا عورت کا لپٹ کر نماز پڑھنا لازمی، یا عورت کا جو ان کا مخصوص سٹائل ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے نماز کے علاوہ بھی اور نماز میں بھی حکم زیادہ سے زیادہ ستر کا ہوتا ہے کہ عورت چھپانے ہی کی چیز ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں مرد و عورت کی نماز کے درمیان فرق موجود ہے۔ کئی احادیث طیبہ سنن بیہقی کے اندر، مراسیل ابی داؤد کے اندر موجود ہیں کہ جس میں عورت کی نماز کا فرق موجود ہے۔ تو عورت کے لیے جتنا زیادہ ستر ہو سکتا ہے نماز میں وہ ستر کو اختیار کرے گی، وہ مردوں کی طرح نماز ادا نہیں کرے گی۔ جی، آڈیو سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا مسجد کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک، جی حضرت۔ لیکن نفلی صدقہ تو مسجد میں دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر دے دیا نفلی صدقہ کہ اس کو مسجد کے کاموں میں استعمال کر لیا جائے، تو اس میں تو آپ دے ہی سکتے ہیں۔ جب مسجد کو دے دیں گے، اگر آپ نے کوئی مد متعین نہیں کی کہ فلاں کام میں استعمال کیا جائے، تو مسجد کے پھر کسی بھی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا، اور خاص کسی مد کے اندر آپ نے دی ہے کہ فلاں کام میں استعمال کیا جائے تو پھر اسی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر صدقے سے مراد آپ کی وہ صدقہ ہے کہ جو آپ پر لازم ہے، جیسے نظر کا صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا صدقہ فطر ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ آپ ایک تو اولا ایسی مسجد میں دیں کہ جہاں پہ لوگ اہل علم ہوں، سمجھتے ہوں، اور پھر ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس کا شرعی ہلا کر کے شرعی طریقے سے اس کو مسجد کے اندر استعمال کر سکے۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا تھا اس حوالے سے کہ جو مسجد میں چندہ جمع ہوتا ہے، اس سے امام صاحب کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ ہم مسجد کے کاموں کے لیے جب چندہ ہوا ہے، عمومی کاموں کے لیے کہ مسجد کے جتنے بھی کام ہیں اس میں سے اس کے لیے چندہ کیا جائے، تو عام طور پہ جو مساجد ہوتی ہیں ان میں اسی طریقے سے امام، مؤذن، خادم وغیرہ کی تنخواہ یہ ارینج کی جاتی ہے، تو بالکل اس چندے سے جو آپ امام کی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی مخصوص مد کے لیے چندہ کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھئی مسجد کی توسیع کرنی ہے یا مسجد کو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے چندہ دیں، تو پھر وہ رقم جو ہے خاص اس مد کے اندر استعمال ہوگی۔ ٹھیک، جی، آڈیو سوال۔ دال افتاح علیہ سنت مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کوئی واٹس ایپ آتا ہے تو آگے سے اتنے واٹس ایپ کرو اتنا فائدہ ہوگا، نہ کرو گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، آپ کے گھر سے کوئی افراد فوت ہو جائے گا، ایسا واٹس ایپ کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، کیا فرمانا ہے؟ یہ مصائب واٹس ایپ ہے، یعنی واٹس ایپ کی مصیبتوں میں سے ایک یہ چیز ہے کہ پہلے یہ چیزیں میسج کے ذریعے آتی تھی، میل کے ذریعے آتی تھی، اس سے پہلے خطوط کے ذریعے آتی تھی، پیپرز کے ذریعے آتی تھیں، اور اب جو ہے یہ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے سلسلہ شروع ہو چکا۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کوئی بھیجے کہ بھئی یہ کام آپ کرو گے تو آپ کو یوں فائدہ پہنچے گا، نہیں کرو گے، 10 کو نہیں بھیجو گے تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا۔ یہ ایک تو اول ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ ایسی چیزوں کو آگے بھیجنا یہ درست ہے ہی نہیں، یعنی آپ آگے 10 کو بھیجیں گے، ان 10 کو آپ یہ کہیں گے کہ تم 10 کو بھیجو ورنہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اب وہ 100 کو آگے بھیجیں، وہ 100 آگے 1000 کو بھیجیں، 1000 10,000 کو بھیجیں، 10,000 لاکھ کو بھیجیں، تو یہ کس نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں اس چیز کا مکلف کیا ہے؟ اور لوگوں کو تکلیف، اذیت
کے اندر ڈالنا. اب یہ 1000 کو بھیجا گیا مثال کے طور پر, تو 1000 میں سے بعض اوقات 20 25 30 ایسے ہوتے ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں بھیجیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر وہ 10 کو بھیجیں گے, 10 میں سے ہو سکتا ہے ایک بیچارہ پریشان ہو کے پھر وہ 10 کو بھیج دے گا. تو یہ ٹینشن کریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں بعض لوگوں. پھر اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ایسی چیزیں آگے شرعاً بھیجنا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو بھیجنا ہے تو ہمارے سلسلے کا لنک بھیج دیں بھیا, اس کو چیک کر کے بھیج دیں, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا